میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور مبارک مہینہ ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ فضل فرمایا، اس امت کو یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ پہلی امتوں کو یہ مہینہ نہیں ملا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ پہلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھیں اور ان میں بڑی بڑی عبادت گزار لوگ بھی ہوا کرتے تھے، عبادت کرنے والے۔ لیکن اس امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، ان کے مقابلے میں کم ہیں۔ اللہ نے اس امت کو ایسے اعمال عطا فرمائے کہ یہ محنت تھوڑا کرتی ہے، اللہ ثواب زیادہ عطا فرماتے ہیں، اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک فرض 70 کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک فرض ادا کرو 70 کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نفل پڑھو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عمل تھوڑا ہے، چھوٹا ہے، لیکن ثواب بڑا ہے۔ اشراق کے نفل پڑھو، عمرے کا ثواب۔ اب 2 نفل اشراق کے کتنا ٹائم، کتنی محنت ہے، ثواب زیادہ ہے۔ والدین کی زیارت کرو، حج کا ثواب۔ اب کتنا بڑا عمل ہے والدین کی خوش ہو کے زیارت کرنا، کتنی محنت ہے اس پہ، کتنی مشقت ہے، لیکن ثواب بڑا ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک رات عبادت کرو، ایک رات 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب۔ تو یہ امت محنت تھوڑا کرتی ہے، اللہ اس کا صلہ بدلہ زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایک رمضان کا روزہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ سابقہ گناہ معاف کر دیتے۔ روزے داروں کے لیے سمندروں میں مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو اللہ نے اس امت کو یہ رمضان کے روزے عطا فرمائے، اس کے بدلے بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے۔ عمل چھوٹا ہے، اس کا اجر اور ثواب بہت بڑا ہے۔ تو یہ بات میں سابقہ بیان کے اندر بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے رمضان کے ساتھ کچھ عبادات کو خاص کیا ہے۔ وہ پورا سال آپ عبادت نہیں کر سکتے، وہ عبادت کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہے، اور اس عبادت کا اجر اللہ نے رمضان میں جو رکھا ہے، پورا سال تم اس اجر کو نہیں پا سکتے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رمضان کا روزہ چھوٹ جائے تو ساری زندگی اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے تو رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا، کہ رمضان کے روزے کا جو ثواب ہے۔ تو بہرحال اس رمضان کی سب سے بڑی اور اہم اور خوبصورت جو عبادت ہے وہ رمضان کا روزہ ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے، جس کو رمضان کے روزے کی توفیق مل رہی ہے۔ تو اگر ہم اس رمضان کے روزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق پورا کریں گے، یہ رمضان کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوگا، اس کا اجر اور ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامل عطا فرمائے۔ کوئی محنت کرنے والا جب محنت کرتا ہے، اس کا صلہ پورا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا چلو اس کا صلہ مجھے آدھا مل جائے۔ مزدوری کرنے کے بعد 1 روپیہ بھی کم نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے بندے بھی اگر اللہ سے انعام پورا لینا چاہتے ہیں تو انہیں اس عمل کو ایسے کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے۔ ایمان والے صبح اٹھتے ہیں سحری کے لیے، سحری کھانا اپنی ضرورت ہے، لیکن اس پہ اللہ اجر دے رہے ہیں۔ السحور برکہ، سحری میں برکت ہے۔ سحری کھانے والوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کھانا اپنی ضرورت ہے، لیکن چونکہ یہ روزے کے لیے ہے، یہ روزے کے لیے، اس کھانے کی نسبت کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ روزے کے ساتھ۔ کھانا بھی عبادت بن گیا۔ سحری استعمال کی ہے، ایمان والے نے نیت کرنی ہے روزے کی، رمضان کے روزے کی نیت کرنی ہے کہ میرا آج روزہ ہے۔ اگر روزے کی نیت نہیں کی تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ نیت لازمی کرنی ہے، بس یوں کہہ لے آج میرا روزہ ہے۔
اب نیت میں رمضان کے روزے نفل روزے ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کی نیت صبح صادق کے بعد بھی کرتے ہیں، نصف النہار آدھے دن سے پہلے بھی کر لیتے ہیں، تو تب بھی نیت معتبر ہے۔ یہ عمومی طور پہ ضرورت اس وقت پیش آتی ہے کہ جب انسان کی طبیعت خراب ہو، اب اس کے ذہن میں ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ اب اس کی آسان حل یہ ہے کہ سحری استعمال کرے، صبح صادق کے بعد اگر اس نے کچھ نہیں کھایا تو یہ انتظار کر لے، اگر 10 بجے تک تقریباً اس کی طبیعت بہتر ہوتی ہے تو نیت کر لے، روزہ شروع ہو جائے گا۔ اگر نیت نہیں کرتا تو روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض مرتبہ صبح بیداری نہیں ہوتی، اذان شروع ہو جاتی ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، اب بھی یہ نیت کر سکتا ہے۔ صبح صادق کے بعد اس نے کچھ نہیں کھایا پیا، اب بھی یہ نیت کر سکتا ہے، اگر نیت کر لے گا تو اس کا رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے نیت کرنے کے بعد ہمارا رمضان کا روزہ شروع ہوتا ہے۔ ہم جس طرح کھانے سے پینے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے سے رک جاتے ہیں، یہ اہم ضروری چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ روزے کی برکات کو بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچ کر روزے کو پورا کریں گے، اس روزے کی برکات بہت بڑھ جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہاں، فرض سر سے اتر جاتا ہے، جو فرض ہے نا ایک ذمے میں، وہ اتر جاتا ہے، وہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اس پر جو بڑے بڑے انعامات اور اجر کے وعدے ہیں اس سے محرومی ہو جاتی ہے۔ وہ روزہ دار کون ہے؟ جس نے روزہ تو رکھا ہے لیکن ساتھ غیبت اور چغلی اور الزام تراشی اور بد نظری اور کانوں کا غلط استعمال یہ بھی چل رہا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، لڑائی جھگڑا بھی چل رہا ہے، گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ روزہ رکھا ہے، اس نے مشقت اٹھائی ہے، اتنی مشقت اٹھائی ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا ہی نہیں کھا رہا، نفس کے خلاف کر رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کا ایک گھونٹ نیچے نہیں اتارتا، نفس کے خلاف کر رہا ہے۔ ٹریننگ ہو رہی ہے، مشق ہو رہی ہے کہ نفس کے خلاف کرنا سیکھو، نفس کے خلاف چلنا سیکھو، کہ روزے تم پر فرض اس لیے کیے ہیں لعلکم تتقون، تم متقی بنو، کہ جو نفس کے تقاضے، ناجائز تقاضے جو نفس کے ہیں ان کے خلاف کرو۔ نفس کھانے کا تقاضا کر رہا ہے، پینے کا تقاضا کر رہا ہے، یہ کبھی یہ کام نہیں کرتا، یہ چھپ کر بھی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ اگر میں چھپ کر بھی پانی پیوں گا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، چھپ کر کھانا کھاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے، حالانکہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ بھوک برداشت کر لیتا ہے، پیاس برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، چھپ کر بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے عالم فرما رہے تھے کہ دیکھو، اگر اس وقت اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، جب تم چھپ کر دوسرے گناہ کرتے ہو، خفیہ دوسرے گناہ کرتے ہو، اس وقت بھی تو اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں انسان سمجھتا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب کتنے گناہ ہم ایسے کرتے ہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، اگر وہ ظاہر ہو گئے تو میری عزت نہیں رہے گی۔ ہم ان گناہوں کو خفیہ رکھتے ہیں۔ سود کھانے والا پوری کوشش کرتا ہے میرا سود کسی کے اوپر ظاہر نہ ہو جائے، شراب پینے والا اپنے شراب کے گناہ کو پوری کوشش کرتا ہے کہ میری شراب ظاہر نہ ہو جائے، بدکاری کرنے والا پوری کوشش کرتا ہے کہ میری بدکاری کا عمل ظاہر نہ ہو جائے۔ سارے کام خفیہ ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہتا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ روزہ اتنا بڑا پیغام ہے ایمان والوں کے لیے کہ جب روزے کی حالت میں تم چھپ کر اپنے نفس کے مطابق اور اپنے نفس کی خواہش کے مطابق نہیں کرتے، اس کے خلاف کرتے ہو، تو بقیہ گناہوں کو کرتے وقت بھی یہی تصور کر لیا کرو کہ اس وقت بھی اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ یہ روزے کا پیغام ہے، یہ ایک مشق ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے۔ کوئی بھی کسی محکمے میں جاتا ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو روزہ بھی ایک ٹریننگ ہے۔ تو اپنے اس روزے کو کامل بنانے کے لیے گناہوں سے بچ کر شام تک لے جائیں، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک، سورج کے غروب ہونے تک لے جائیں، اور افطاری کا وقت آ گیا ہے۔ اب ایمان والوں نے روزے کو افطار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افطاری میں جلدی کرو، تم افطاری میں جلدی کرو گے تم بھلائی پر رہو گے، اور افطاری کرنے پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ افطاری کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ افطاری کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ روزے کے ساتھ ہے۔ نسبت سے چیز کا حکم بدل جاتا ہے، نسبت سے چیز بلند ہو جاتی ہے۔ ہمارے بڑے مثال دیتے ہیں کہ ایک ٹائل مسجد کے صحن میں لگی ہے، وہی ٹائل، وہی رنگ، وہی کمپنی واش روم میں لگی ہوئی ہے، نسبت سے کتنا فرق پڑ گیا۔
مسجد میں لگی ٹائل پہ سجدے ہو رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، بوسے دیے جا رہے ہیں، صفائی کی جا رہی، تو یہ مسجد کے ساتھ لگی ہوئی ٹائل کی نسبت بدل گئی ہے، نسبت سے چیز بلند ہو جاتی ہے۔ تو افطاری کی نسبت بھی روزے کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ افطاری سے قبل جب روزہ رکھنے والا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو ساتوں آسمان کو کاٹتی ہوئی وہ دعا عرش اللہ تک جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، جس پہ ظلم ہو رہا ہو۔ روزے دار کی دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ والدین جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے جو اور ہم دعائیں کرواتے ہیں نیک لوگوں سے کروانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ دعا اپنے والدین سے بھی کروایا کریں۔ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ایک دعا ہوتا ہے خود کہنا کہ ابا جی میرے لیے دعا کریں، اماں جی میرے لیے دعا کریں، ایک دعا لینا ہوتا ہے، ایک کروانا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ ایسی خدمت کریں کہ تمہیں کہنا ہی نہیں پڑے، تمہیں کہنا نہ پڑے، وہ خود ان کی دل سے دعائیں نکلیں۔ اور جن کے لیے والدین دعائیں کر جاتے ہیں ان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ جس سے والدین راضی، اللہ کے نبی فرماتے اس سے اس کا اللہ بھی راضی۔ تو میں عرض کر رہا تھا افطاری کے وقت روزے دار کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اب کتنے بیچارے روزے دار ایسے ہیں دعا کو ہی بھول جاتے ہیں، دعا کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم افطاری سے قبل اپنے وقت کو فارغ کر کے 10 منٹ، صرف 10 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ ہاتھ اٹھائیں اور مانگیں جو دل میں ہے، جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، جو مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث سچی ہے، حق ہے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات حق نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے کا روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کیا کرتے تھے کھجور سے، دودھ سے، پانی سے۔ کھجور سے بھی افطاری فرماتے تھے، دودھ سے بھی افطاری ہوتی تھی، پانی سے بھی افطاری ہوتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کی افطاری کے وقت یہ چیزیں استعمال کرتے تھے۔ تو ہم کھجور سے روزے کو افطار کریں سنت سمجھتے ہوئے، دودھ سے افطار کریں، پانی سے افطار کریں، تو افطاری سے قبل دعا کا اہتمام لازمی کریں۔ تو یوں اگر ہمارا روزہ پورا ہوگا تو اللہ اس کا اجر بھی پورا ہی عطا فرمائے گا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کھانے سے، پینے سے، اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ کام سارے روزے یاد ہوتے ہوئے کیے، رمضان کا روزہ یاد تھا، پھر یہ جان بوجھ کے یہ کام کر لیے، تو اب اس پر رمضان کے روزے توڑنے کا جرمانہ بھی ہے، اسے قضا بھی کرنی پڑے گی، کفارہ بھی دینا پڑے گا، کفارہ بھی دینا پڑے گا، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے ایک روزے کے بدلے۔ تو اس لیے رمضان کے روزے کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے۔ ہاں اگر عذر ہے، بیماری ایسی لاحق ہو گئی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوائی کھانی پڑے گی، بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی چیز کھلائی نہ جائے تو ان کی جان کو خطرہ پڑ سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، تو انہیں بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ بعض سانس کے مریض ہوتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، انہیلر استعمال کرتے ہیں سانس کے لیے، سانس کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، اب اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، نہیں کرتے شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن روزہ اسے ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو جو چیز، جو کام روزے کی حالت میں، کسی مجبوری میں، کسی عذر میں کیا جائے، اس میں روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں وہ قے جو خود جان بوجھ کے کی جائے اور وہ منہ بھر کے آ جائے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس میں بھی صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ تو کسی عذر کی وجہ سے کی ہے، کوئی بیماری سی ڈاکٹر نے کروائی ہے، لیکن جو قے خود بخود آئی ہے، چاہے وہ منہ بھر کے آئی ہے، چاہے وہ تھوڑی آئی ہے، چاہے زیادہ، خود بخود آئی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگ اس سے بھی سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ قید جو خود جان بوجھ کے اپنی مرضی سے کی جائے اور اس کی مقدار بھی منہ بھرنے کی مقدار کو، منہ بھرنے کی مقدار یہ ہوتی ہے کہ اس کو روکنا منہ میں مشکل ہو جاتا ہے، اس قید سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔
روزے کی حالت میں اگر ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اب اس بیماری کا علاج کرنا ہے، اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعے یا ڈرپ کے ذریعے اس کا علاج ہو جائے، تو اس کے ذریعے کرنا چاہیے، کیونکہ انجیکشن لگانے سے اور ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اس سے علاج کیا جائے. اگر اس سے فائدہ نہیں ہوتا اور ماہر دیندار ڈاکٹر یہ بات کہہ دے کہ اسے دوائی کھانی ہی پڑے گی، روزہ توڑنا پڑے گا، تو ایسے مریض کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے، تو اس کی یہ قضا کرے گا. تو یہ صورتیں ہیں جن میں روزہ بعض میں ٹوٹ جاتا ہے، بعض میں نہیں ٹوٹتا. اسی طرح اگر کوئی کان میں دوائی ڈالتا ہے، اگر تو اس کے کان کا پردہ ٹھیک ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا. اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دوائی ڈائریکٹ حلق میں جاتی ہے اور حلق سے معدے میں جاتی ہے. اسی طرح آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ناک میں دوائی ڈالنے سے، چونکہ اس کا تعلق بھی حلق کے ساتھ ہے ڈائریکٹ، تو اس لیے ناک میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھ کا تعلق حلق کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے، مسام کے ذریعے دوائی پہنچتی ہے، اگر کچھ محسوس بھی ہوتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے روزے کو پورا کرنا چاہیے. اگر کسی مسئلے میں شک ہو کہ پتہ نہیں میرا روزہ اس سے ٹوٹا ہے یا نہیں، تو پوچھنا چاہیے. بعض لوگ خود ہی وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ خود فیصلہ کر کے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، تو مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں. حالانکہ مسئلہ پہلے پوچھنا چاہیے، عمل کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھنا چاہیے، بعد میں نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ پھر سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اب ایک بندے کو کیا آئے، وہ خود ہی فیصلہ کر لیا، کہتا میرا روزہ ٹوٹ گیا. اب کھانے پینے کے بعد فون کر کے کہتا ہے جی وہ مجھے کیا آ گئی تھی، میرا روزہ ٹوٹ گیا. تو ہم نے کہا روزہ تو نہیں ٹوٹا. کہتا وہ میں نے تو کھانا پینا شروع کر دیا. اب مسئلہ پوچھنے کا کیا فائدہ؟ مسئلہ پہلے پوچھنا تھا کہ مجھے کیا آئی ہے، اس سے روزہ فاسد ہو گیا یا نہیں ہوگا، میں کھا پی سکتا ہوں یا نہیں. تو کام کرنے کے بعد جب نقصان کر لیتے ہیں تو پھر مسئلہ پوچھتے ہیں. اسی طرح طلاق کے عمومی طور پہ یہی مسائل آتے ہیں. طلاق دینے کے بعد آتے ہیں کہ اب طلاق دے چکا ہوں، اب کیا کرنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ طلاق سے پہلے آنا تھا کیا کرنا ہے، کہ میرے گھر میں معاملہ ٹھیک نہیں، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، کیسے طلاق دینی ہے، شریعت کیا کہتی ہے. لیکن اس وقت چونکہ جذبات ہوتے ہیں، سمجھ ہوتی نہیں، عقل غائب ہو جاتی ہے. فیصلہ کرنے کے بعد معاملہ کرنے کے بعد آتے ہیں کہ یوں ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی حل نکالو، اب اس کی کوئی گنجائش نکالو، اب کیا کرنا ہے. جبکہ اگر یہی چیزیں پہلے پوچھ لی جائیں تو انسان بڑے بڑے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو رمضان کی پہلی اور بڑی اور خوبصورت عبادت رمضان کا روزہ ہے. کوئی بھائی رمضان کا روزہ نہ چھوڑے. الحمدللہ ہمارے یہاں شعبہ حفظ میں پڑھنے والے طلباء نابالغ ہیں، اور کئی طلباء سارے روزے رکھ رہے ہیں. پچھلے سال بھی انہوں نے سارے روزے رکھے. نابالغ ہیں، فرض نہیں ہے، لیکن ترغیب الحمدللہ انہیں دی. ترغیب ایسی دی جاتی ہے، اللہ پاک ان کو ہمت عطا فرماتے ہیں، شوق سے روزہ رکھتے نابالغ ہیں. لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اچھے بھلے انسان ہیں، معمولی عذروں کی وجہ سے اتنی بڑی عبادت سے محروم ہیں، اتنے بڑے عمل سے محروم ہیں، اتنے بڑے ثواب اور اجر سے محروم ہیں. اور کیسی انہوں نے امید لگائی ہے کہ اب اللہ رمضان میں ہماری بخشش کر دے گا. ایک روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھی، تراویح نہیں پڑھی، قرآن کا ایک ورق نہیں پڑھا، پورا رمضان گزر جاتا ہے، ایک قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. بعضوں کو قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوتا. ان کا رمضان ایسے گزرتا ہے جیسے دوسرے مہینے گزرتے ہیں. اتنی محرومی، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہماری بخشش کر دے گا. کیسی امیدیں ہیں. اللہ کے لیے کچھ نہ کرو، اللہ جو فرمائے اس کے لیے اس کے مطابق کچھ نہیں، اور امید لگائیں بخشش اور مغفرت کی. اللہ کے قانون پہ چلو گے، پہلے اللہ کے قانون پہ تو چلو، اللہ کے قانون پہ چلو، پھر اللہ سے کہو یا اللہ آپ کے قانون کے مطابق، آپ کے قرآن کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق پوری کوشش کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، کمی کوتاہی معاف کر دے اور میری بخشش کر دے. یہ ہے صحیح مسلمان. نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتا، کہتا اللہ بڑا غفور الرحیم. قرآن کریم میں اس کی بڑی سخت نفی ہے، ایسا نہیں ہے. من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا عمل کرو گے اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، جو برا عمل کرو گے اس کا بدلہ دیا جائے گا. نماز کا چھوڑ دینا سارے برے عملوں سے بڑا برا عمل ہے. شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، سود کھانے سے بڑا گناہ ہے، بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے. پوچھ لو مانتا ہے کوئی اس بات کو؟ کوئی تسلیم کرتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا بھی گناہ ہے؟
کتنا معاشرہ بے نمازی، نماز کا وقت ہے اور بازار آباد ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، نماز کی فکر نہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے جس کا ایمان اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے منادی کی ندا سن کر اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو بند کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے چلا جائے۔ اللہ نے کوئی 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں، 5 نمازیں پورے 24 گھنٹے میں، صرف ایک فرض، روزے سال کے بعد، زکوٰۃ سال کے بعد، حج زندگی میں ایک مرتبہ۔ اب پورے 24 گھنٹے میں اللہ نے صرف جو فرض عبادت کی ہے وہ کیا ہے؟ ایک نماز ہے۔ ہم دیکھیں کتنے نمازی ہیں۔ اللہ نے رمضان کے رات کی عبادت بنائی، رات کی تراویح، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات کو اللہ کے لیے قیام کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جس نے تراویح کا ایک سجدہ کیا، اللہ ایک سجدے کے بدلے اسے 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ باتیں میں نے خود بنائی ہیں یا میں نے کل سے لگاؤں کہ باتیں بناؤں تمہیں، آپ کو ترغیب دینے کے لیے کہ یوں ثواب ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، اپنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ رمضان کی تراویح نہ چھوڑنا، ایک سجدے کے بدلے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک تراویح کے بدلے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس تراویح میں جو تم قرآن سنتے ہو، یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا سفارشی بننے والا ہے۔ اب کتنے لوگ تراویح پڑھنے آتے ہیں؟ ہماری محلے کے لوگ تو ہوتے ہیں 5 سے 6، بس زیادہ سے حد کہہ لیں تو 10۔ اتنا بڑا محلہ ہے اور نمازی تراویح میں کتنے ہیں جی؟ 10۔ یہ سوچ اور لمحہ فکریہ اللہ نے خوبصورت اپنا گھروں کے قریب بنا دیا، مسجد عطا فرما دی۔ جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور رحمت کا نزول تو مسجد پہ ہوتا ہے، محلے والے بھی نوازے جاتے ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اب لوگ تراویح کے لیے مختلف بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، وہ جی اتنی پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، کوئی جی نفل ہے ضروری نہیں ہے، یہ کیا چکر ہے، یہ کیا بحث ہے؟ رمضان میں اللہ کے نبی کی عبادت بڑھ جاتی تھی، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی سخاوت ہوا کی طرح چلتی تھی، ہوا کی طرح چلتی تھی، آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی، آپ بستر پہ تشریف نہیں لاتے تھے۔ اور اس امتی کے لیے 1 گھنٹہ اللہ کا قرآن سننا مشکل ہو گیا۔ اب یہ ایسی مسجد تلاش کریں گے جہاں سب سے زیادہ جلدی تراویح ختم ہوتی ہے، کہ حافظ صاحب ایسا پڑھتے ہوں کہ نہ انہیں پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو پتا ہو کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ یہ قرآن کی بے ادبی نہیں، یہ قرآن کی بڑی بے ادبی ہے، اس انداز میں قرآن پڑھنا۔ نہ سننے والوں کو کوئی شرم حیا آتی ہے کہ ہم سال کے بعد اللہ کا ایک قرآن سننا ہوتا ہے، ہم کیسے سن رہے ہیں؟ ہم پڑھنے والے کو کیوں نہیں کہتے؟ نہ پڑھانے والے کو سمجھ آتی کہ کتنی بڑی بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، رات کی نماز کی تراویح اللہ کی بڑی عظیم عبادت ہے۔ 1 مہینہ ہے، لمبی چوڑا وقت نہیں ہے۔ فرمایا اگر تمہیں رمضان کی قدر کا پتہ چل جائے تم خواہش کرو کہ پورا سال رمضان رہنا چاہیے۔ اس لیے سارے بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رات کی نماز کی تراویح نہیں چھوڑیں، پوری تراویح پڑھیں گے اور 20 رکعت نماز پڑھ کے جائیں گے۔ ڈاکٹروں کی انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹرین کی انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بسوں کی انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پاسپورٹ بنانے جائیں، شناختی کارڈ بنانے جائیں لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آٹا لینے جائیں تب لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، 1 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ کھڑا ہونا مشکل لگ رہا ہے۔ اس لیے محاسبہ کرتے رہا کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دنیا کے سارے کاموں کے لیے ہر مشقت برداشت ہے، دنیا کا ہر کام جو ہماری خواہش کے مطابق ہے، ہمارے نفس کے مطابق ہے، اس کے لیے بڑی سے بڑی مشقت اٹھاتا ہے۔ اس کے لیے رات کو 12 بجے بھی اٹھنے کے لیے تیار ہے، روزانہ اٹھنے کے لیے تیار ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ لیکن اللہ کے قرآن کے لیے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں قرآن اچھا پڑھا جاتا ہے،
تمہیں بھی قرآن سمجھ آئے اور پڑھنے والا کیا پڑھا اسے بھی پتہ چل رہا ہو. 15 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، کوئی شان میں فرق نہیں آئے گا، کوئی وقت میں فرق نہیں آئے گا، لیکن قرآن سننا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. یقین کریں یہ قرآن ہم سب کا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی حقیقت سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.